یہ ہے عائشہ کی عزت کہ اس کے گھر یہ بخاری، تم قرآن کے اس کو بائی کہتے ہو تم، اس نے اپنے پورے باب کا عنوان یہی رکھا ہے کہ گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، اور گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے۔ پہلا جو مثال دیا ہے بخاری نے، کس کا مثال دیا ہے؟ عائشہ کے گھر کا ہی مثال دیا نا۔ تو عائشہ کا گھر کیا بنا بخاری کے نزدیک؟ گناہ کاروں کا گھر بنا نا، کہ ان کو زبردستی نکال دیا ہے کہ نہیں؟ اردو والا بخاری دیکھیں، بخاری ہے، بخار آ گیا آپ کو فوراً، بخاری یہ شریف ہے، بدماش ہے۔ اچھا، یہ ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی ہے بخاری، ادارہ اسلامیات بک اسلامی کراچی لاہور پاکستان میں چھپا ہے یہ کتاب، صفحہ نمبر 1016، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، ہے حال معلوم ہونے کے بعد، یعنی بعد المعرفہ اس کا ترجمہ ہے، حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان ہے۔ اس کا مثال کیا ہے؟ عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا، اس نے نوحہ کیا تھا، رویا تھا ابو بکر پہ۔ نوحہ کہتے ہیں گریہ وزاری کرنے کو۔ تو گریہ کرنے والوں کو، اب معاف کیجیے، گناہ کرنے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالو۔ یہ گناہ کرنے والے تھے کون ہیں؟ گھر کس کا تھا؟ کون سی گناہ تھی؟ گھر عائشہ کا تھا، اور جس مجلس کو یہ مجلس گناہ سمجھتے ہیں اس کے تاسیس اقامہ کس نے کیا تھا؟ عائشہ نے خود کیا تھا۔ جس کو نکالا ہے مار کے خوب اس کی خاطر مداری کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ عائشہ کی پھوپھی اماں، ابو بکر کی بہن ام فروہ۔ نتیجہ کیا نکلا میرے معزز ناظرین؟ بخاری سے پہلے عمر کے نزدیک، دونوں کے نزدیک عائشہ کا گھر گناہ کا گھر۔ عائشہ نے خود گناہ کا ایک بہت ہی بڑا مقدمہ اور گناہ کا ایک بہت ہی اجتماع منعقد کیا ہے، اور عمر نے ان کو خوب مار کے نکالا ہے۔ تو اگر یہ آیت کیا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے۔ عمر کو تو کھانے کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا نا۔ شام اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، عائشہ نے تو اس کو کہا بھی تھا کہ اندر نہ جانا، اندر نہ آنا، میں ممانعت کر رہی ہوں، یہی تو ترجمہ تھا نا تربری کا، ہم نے دکھایا آپ کو۔ کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ لذا عائشہ کی اس آیت مبارکہ کا مخالفت تو ثابت ہے کہ عمر نے اور ہشام نے دونوں نے اس آیت کی مخالفت کی اور آیت کا کوئی احترام ہی نہیں کیا۔ یہ صفائی پیش کریں گے ضرور کہ یہ صورت میں ہے کہ وہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ مجلس گناہ تھا۔ اگر مجلس گناہ کہیں تو عائشہ گناہ کا بانی اور اس کا گھر گناہ کا گھر، پر بھولنا نہیں بھائی کہ تم نے خود یہ اعتراف کیا ہے۔ پھر اگر ہم کہیں کہ عائشہ نے بھائی اس سے یہ بھی قصور ہوا ہے، یہ بھی قصور ہوا ہے، لذا عائشہ کے احادیث پہ اعتبار نہیں، عائشہ کو کہ اگر ہم کسی طرح مذمت ثابت کریں تو یہ میں اشارہ نہیں کر رہا کہ میں کوئی جنسی ان متعلق کہہ رہا ہوں، یہ ایک بیوقوف ہے لندن میں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وَإِلَّا ہم اس بات کا اس بات نہیں کرتا سکتے عمری کتب سے، مخالفین کے کتب سے، کہ عائشہ نے کوئی ایسی ناموسی مسئلہ تھا وہاں پر۔ وہ ہم عمری کے کتب سے ہم یہ، کیونکہ جس الزام جو شخص لگاتا ہے اس کو مخالفین کے کتب سے ثابت کرنا چاہیے، حالانکہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ اس نے ایسے ہی شور مچایا ہوا ہے۔ بہرحال اس شخص کی یہ خامی بہت ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں، علامہ مجلسی، ان کی متاعن کی ایک بہت سیکشن ہے، میر ناصر حسین موسوی ہندوستان لکھنؤ کے جو بہت ہی بڑے بلند پائے کے محقق تھے، ان جیسا محقق کوئی گزرا بھی نہیں ہے۔ ابقات الانوار کے جو لکھنے والے ہیں، میر حامد حسین کے والد میر ناصر حسین الموسوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں تشہید المتاعن ہے، ان میں عائشہ کے متاعن ہیں، لیکن یہ متاعن جن کا یہ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس کو اگر آپ مخالفین کے کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بہرحال ہم جو عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلطیاں کی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کی اس نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی احادیث اس نے افتراء کی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کی دشمنی تھی، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی،
ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے اس کی دشمنی تھی، اس لیے وہ ایمان کے درجے سے خارج ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھلی ہم جو اشارہ کرتے ہیں اس موضوعات پہ اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو عائشہ کو گناہ کا بانی اور اس کا گھر گناہ کا مرکز اس مسئلے میں اور حدیث کے سلسلے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی آیت جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ دوسری آیت میرے معزز ناظرین سورہ نور، جس کا ہم نے طلیعہ سخن میں پڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں آیہ نور، اسی آیہ احزاب کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا طاہر القادری صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں۔ عرفان القرآن جناب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ جو منہاج القرآن سے چھپی ہے، اس میں صفحہ 722 میں اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، 722 سورہ احزاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم الی طعام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ ہاں اگر پہلے تو اگر کھانے کے لیے بلایا گیا تو آ جاؤ، کھانے کے لیے نہیں آیا تو گھروں میں داخل نہ ہونا۔ مخالفت کیا نہیں کیا بھائی، صحیح ہے۔ اگر کہو وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو عائشہ کی بےعزتی ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ میں جلدی سے اس کی ترجمہ پیش کروں اور مخالفت عمر اس آیت کے ساتھ واضح کروں۔ قرآن کریم مولوی فتح محمد جالندھری صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 597، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے مؤمنو اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ داخل ہوا کرو۔ ہے بھائی، بولا نا کہ دوسروں میں پہلے سلام کرو اور اجازت لے لیں پھر داخل ہوں، اگر اجازت نہیں دیا تو داخل نہ ہونا۔ اس آیت کی مخالفت عمر نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہشام نے کی ہے۔ ہشام نے اگر بھی کیا تو عمر کے حکم سے کیا نا، ذمہ داری تو عمر پہ ہے۔ وہاں پہ گھر میں داخل ہوا زبردستی۔ یہ آیت کی مخالفت، قرآن کی حکم کی جو مخالفت کرتا ہے وہ فاسق ہے، وہ گناہ کار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اگر عمر کو کیا چھوٹ ہے کہ وہ قرآن کی دل مرضی جہاں پہ مخالفت کرے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا، الحمدللہ عائشہ کا آپ نے ثابت کیا، اعتراف کیا کہ عائشہ جو ہیں، عائشہ وہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں گناہ کے مجالس کا انعقاد کرتی تھی، جبکہ وہ ابو بکر پہ رونا اگر گناہ ہے تو ابو بکر کتنا ہی بدقسمت ہے، اتنا فاجر آدمی کو اس پہ رونا ہی حرام ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں سب پہ رونا حرام ہے تو وہ عائشہ تو قسم کھا کے کہتی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ اچھا، اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، یعنی جب تک اجازت نہ دیا جائے داخل نہ ہونا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ عمر پاکیزہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا پاکیزگی یہ ہے کہ تم اگر کسی کے گھر جاؤ، اگر وہ منع کرے کہ نہ آؤ، پلٹ جاؤ، تو پتہ عمر نے تو پلٹ نہیں گیا نا، عمر تو اندر گھسا دیا اس نے اپنے آدمی کو، ہشام کو۔ پتہ یہ چلا کہ عمر پاکیزہ نہیں ہے، مخالف قرآن بھی ہے اور گناہگار اور فاسق بھی ہے، کہ اس نے اس آیت کی حکم کی رعایت نہیں کی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو الٹا آپ پہ اور مزید عائشہ کو آپ نے گناہگار بنا دیا۔ کسی طرف بھی آپ جاؤ مصیبت آپ پہ قائم ہے بھیا، عمری لوگ آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اچھا، میں کچھ متائن جو صرف عائشہ سے متعلق ہیں، عمر کے اس کرتوت میں عائشہ کی نسبت اس نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک بڑا تان ہے کہ اس نے قرآن پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کیا۔ عائشہ قسم کھا کے کہتی تھی کہ یہ مفتری ہیں، تو وہ میں الگ تقریر میں بتاؤں گا، لیکن عائشہ کے متعلق
عمری حضرات ہمیشہ میں سناتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، عائشہ ہماری ماں، عائشہ ہماری ماں، ماسی عائشہ، ماسی عائشہ، ماسی عائشہ. پنجابی میں کہتے ہیں نا ماسی، ماں کو ماسی بولتے ہیں پنجاب کے کچھ علاقوں میں، پٹواری میں، ہے کہ نہیں؟ مائی عائشہ، ماسی عائشہ. او کیا ہوا؟ کہتے ہیں ازواج محات، ہم نے ماں کا دفاع کرنا ہے، ماں کا دفاع، ماں کی عزت کو بچانا. او بھائی اس کے پیچھے کہانی بھی ہے نا.